یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ مؤثر انتظامیہ کے ذریعے صنعتی اور پائیدار ترقی کو ترجیح دینا ضروری، گروپ فارمنگ کے لیے خصوصی پالیسی کا اعلان، وزیر اعلیٰ کا بیان۔ مہایوتی حکومت مراٹھواڑے کی ترقی کے لیے عہد بند، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کا بیان۔ تیسرے کل ہند ترجمہ شدہ مراٹھی ادبی کانفرنس کا ناندیڑ میں اختتام۔ کبڈی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں میزبان انگلینڈ کو شکست دے کر بھارتی خواتین و مردوں کی ٹیمیں فاتح، اور کھیلو انڈیا پیرا اسپورٹس مقابلوں میں مہاراشٹر کے نشانے باز ساگر کاتڑے کو سونے کا تمغہ حاصل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ریاست میں گروپ فارمنگ کے لیے پالیسی متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پونے کے شیو چھترپتی اسپورٹس کمپلیکس بالی واڑی میں منعقد ستیہ میو جیتے فارمر کپ 2024 کے انعام کی تقسیم کل وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں منعقد ہوئی، جس کے بعد وہ مخاطب تھے۔ اس موقع پر وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے، پانی فاؤنڈیشن کے بانی اداکار عامر خان، کرن راؤ، ستیہ جیت بھٹکل موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گروپ فارمنگ کے ذریعے کسانوں کی زندگی میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے کل 2027 میں ناسک میں منعقد ہونے والے کمبھ میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تقریب کے بعد منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ناسک اور ترمبکیشور میں کمبھ تہوار کے انعقاد کے لیے کمبھ اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے تاکہ تیاریوں میں تیزی آئے، اور پریاگراج کی طرح جلد ہی ایک قانون پاس کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ناسک میں گوداوری ندی کو صاف کرنے کے لیے نجی کاری کے ذریعے کام کیا جائے گا، اور کام اگلے مہینے یا اس کے بعد شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کمبھ میلے کے سلسلے میں ترمبکیشور علاقے کی ترقی کے لیے تیار کیے گئے منصوبے کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ریاست کی ترقی کا روڈ میپ نئے صنعت کاروں کو پیش کیا تاکہ ترقی کے عمل کو ریاست کے صرف ایک حصے تک محدود رکھنے کے بجائے مہاراشٹر کی مجموعی ترقی کو ترجیح دی جائے۔ وہ کل ناسک میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کی ینگ انڈینز شاخ کے اجلاس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر انتظامیہ کے ذریعے صنعتی اور پائیدار ترقی کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ اب واڑھون میں ہوگی، اور ناسک سے واڑھون کے لیے گرین فیلڈ روڈ تیار کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے کہا ہے کہ مراٹھواڑے کی ترقی کے لیے مہایوتی حکومت عہد بند ہے۔ وہ کل ناندیڑ کے نائیگاؤں تعلقے کے نرسی میں منعقدہ ایک پروگرام سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی معاشی حالت پٹری پر آنے کے بعد لاڈلی بہنوں کو 2100 روپے دیے جائیں گے۔ لاڈلی بہن اسکیم کسی بھی حالت میں بند نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپوزیشن کا الزام کہ ریاست کی تجوری خالی ہو چکی ہے جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا 7 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے نے کہا کہ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE سرکاری اسکولوں میں CBSE کے نصاب کے نفاذ سے متعلق غلط فہمی کو دور کرے گا۔ وہ کل ناسک میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ بھوسے نے یقین ظاہر کیا کہ اس کورس کے بارے میں تمام معلومات کنونشن میں دی جائے گی، جس کے بعد اس کورس کا ہر سطح پر خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کورس اس سال کی پہلی جماعت سے شروع کیا جائے گا، اور اسے 3 سالوں میں 12ویں جماعت تک بڑھانے کا منصوبہ جاری ہے۔ ناگپور شہر میں کل کرفیو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا۔ پولیس کمشنر ڈاکٹر رویندر سنگھل نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اس تشدد کے سلسلے میں کل 13 FIR درج کی گئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلانے والوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بیڑ ضلع کے شرور کاسار کے آدیواسی پاردی بستی کے خلاف محکمہ جنگلات کے افسران کے ذریعے کی گئی کارروائی کے ضمن میں درج فہرست ذات و قبائل کمیشن کے نائب صدر دھرم پال میشرام نے کل جائے وقوع کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی میں جانبداری نظر آئی، اور کمیشن اس معاملے کی جانچ کرے گا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ متاثرہ افراد سے ملاقات کی گئی ہے، اور سماجی انصاف محکمے کی جانب سے آئندہ 15 دنوں میں کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔
چھترپتی سمبھاجی نگر کے ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے کل کنڑ تعلقے کے امبالا گاؤں کا دورہ کر کے آدیواسی برادری کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے آدیواسیوں کے لیے اسکیمیں اور سہولیات سے متعلق ضروری اقدامات کے احکامات دیے۔ بھارت کی جنگ آزادی کے 3 عظیم سپوت مجاہدین آزادی بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو کل یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 23 مارچ 1931 کو لاہور کی سینٹرل جیل میں ان تینوں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان تینوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، نائب وزرائے اعلیٰ ایکناتھ شندے و اجیت پوار نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اہلیہ نگر میں کل 13ویں کل ہند بھارتی مراٹھی سنت ادبی سمیلن کا اختتام مراٹھی زبان کے وزیر ادے سامنت کی موجودگی میں ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت وارکریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور سنت ادبی سمیلن کے لیے ہر سال 15 لاکھ روپے کی معاشی مدد کی جائے گی۔ وارکری طبقے کے لیے گراں قدر کام کرنے پر وٹھل ایوارڈ اس پروگرام میں سامنت کے ہاتھوں دیے گئے۔ ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے 3 کل ہند بھارتی مراٹھی ترجمہ شدہ ادبی سمیلن کا کل اختتام ہو گیا۔ سمیلن کے صدر رویندر گرجر کی موجودگی میں ہوئے اختتامی اجلاس میں ریاست بھر سے آئے مترجمین، قلمکار اور زبان کے محققین نے مختلف تجاویز پیش کی۔ ان میں ریاست میں ترجمہ اکیڈمی کا قیام اور اس کے ذریعے مراٹھی سے دیگر زبان، اسی طرح دیگر زبان سے مراٹھی میں ترجمے کی ترغیب، پرائمری سطح پر مادری زبان میں تعلیم، ہر اسکول میں لائبریری کا قیام شامل ہے۔ بھارت کی خواتین اور مردوں کی ٹیموں نے کبڈی ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ گزشتہ روز انگلینڈ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں مردوں کی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو 44-41 سے شکست دی، جبکہ بھارتی خواتین کی ٹیم نے بھی انگلینڈ ٹیم کو 57-34 کے فرق سے ہرا دیا۔ براعظم ایشیا سے پہلی بار باہر منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں کبڈی کی سرفہرست ٹیموں نے حصہ لیا۔ بھارت نے اس سے قبل ملیشیا میں منعقدہ 2019 ورلڈ کپ میں خواتین اور مردوں کے ٹائٹل بھی جیتے ہیں۔ نئی دہلی میں جاری کھیلو انڈیا پیرا کھیل مقابلوں میں کل مہاراشٹر کے ساگر کاتڑے نے شوٹنگ میں 10 میٹر ایئر رائفل پرو 1 مکسڈ HS1 زمرے میں طلائی تمغہ جیتا۔ مونا اگروال نے نقرئی تمغہ اور دیپک سینی نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اسی طرح سمیدا پاٹھک نے 10 میٹر ایئر پسٹل خواتین کے SH1 زمرے میں طلائی تمغہ جیتا۔ روبینا فرانسس نے نقرئی تمغہ اور انیتا کماری نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ تیر اندازی میں شیتل دیوی نے طلائی، پائل ناگ نے نقرئی اور جیوتی نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL میں گزشتہ روز حیدرآباد میں کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے راجستھان رائلز کو 44 رنوں سے شکست دے دی، جبکہ چنئی میں کھیلے گئے دیگر ایک میچ میں چنئی سپر کنگز نے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ عالمی یوم آب کے موقع پر کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں واکھیتان کا انعقاد کیا گیا۔ پانی فراہمی اور صفائی محکمے کی وزیر میگھنا ساکورے بورڈیکر اس موقع پر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ مراٹھواڑے میں پانی کے بحران کو حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عالمی یوم جنگلات کے موقع پر چلو جنگل میں چلے پہل پر کل ہنگولی ضلع کے 22 اسکولوں کے 1500 طلبہ کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا۔ اس سرگرمی کے تحت طلبہ کو جنگلات اور ماحولیات کی اہمیت سے واقف کرایا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر پولیس کے لیے حکومت کی جانب سے 33 نئی گاڑیوں کی نقاب کشائی ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ شرساٹ نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پولیس محکمہ کو مزید قابل اور مضبوط بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت 39.3 ڈگری سیلسیس برہم پوری میں درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں 36.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ پربھنی اور دھاراشیو میں 37 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مؤثر انتظامیہ کے ذریعے صنعتی اور پائیدار ترقی کو ترجیح دینا ضروری، گروپ فارمنگ کے لیے خصوصی پالیسی کا اعلان، وزیر اعلیٰ کا بیان۔ مہایوتی حکومت مراٹھواڑے کی ترقی کے لیے عہد بند، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کا بیان۔ 3 کل ہند ترجمہ شدہ مراٹھی ادبی کانفرنس کا ناندیڑ میں اختتام۔ کبڈی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں میزبان انگلینڈ کو شکست دے کر بھارتی خواتین اور مردوں کی ٹیمیں فاتح۔ اور کھیلو انڈیا پیرا اسپورٹس مقابلوں میں مہاراشٹر کے نشانے باز ساگر کاتڑے کو سونے کا تمغہ حاصل۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔